أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی معزز و محترم پیارے بھائیو دوستو، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں وہ ہے غزوہ احزاب. غزوہ احزاب کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے ہزاروں لوگوں نے اور بیسیوں قبائل نے مل کر باقاعدہ ایک اتحاد بنا کر سن 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی. یہ عیسوی تاریخ کے اعتبار سے 626 عیسوی بنتی ہے اور مدینہ منورہ پر ہر طرف سے گویا کہ چڑھائی کر دی. اسی وجہ سے اس جنگ کا نام احزاب پڑ گیا. اور سورہ احزاب کا معنی لشکر، بہت سارے لشکر. قرآن مجید کی سورہ احزاب میں اس جنگ کا تذکرہ موجود ہے. بعد میں آپ کے سامنے آیات کا ترجمہ کروں گا، لیکن پہلے تھوڑی سی ذرا مدینہ کی جغرافیائی حالت آپ کے سامنے بیان کر دوں. مدینہ منورہ شہر، یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں، یہ اس کے ایک طرف مشرقی طرف ہے. یہاں ایک سنگلاخ چٹانی زمین ہے، اس کو حرہ واقم کہا جاتا ہے اور حرہ شرقیہ کہا جاتا ہے. یہ سیاہ پتھریلی اور سنگلاخ زمینوں پر مشتمل ہے اور یہاں سخت چٹانیں ہیں. یہ مشرقی طرف ہے مدینہ منورہ کا، اور ایک طرف جو ہے یہ غربی سائیڈ ہے جس میں جبل السلہ بھی آتا ہے، اور یہاں بھی سنگلاخ چٹانیں ہیں اور اس کو حرہ غربیہ کہا جاتا ہے. اس طرف کو حرہ غربیہ کہا جاتا ہے. تو مدینہ کے مشرقی طرف جو ہے گویا کہ چٹانی زمین ہے جس کو حرہ شرقیہ اور حرہ واقم کہا جاتا ہے. اور آپ سے سامنے جو ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ بین اللابتین، 2 سنگلاخ چٹانی سرزمین کے درمیان میں مدینہ منورہ. تو مشرق کی طرف جو ہے گویا کہ حرہ شرقیہ ہے اور مغرب کی طرف حرہ غربیہ ہے یہ پوری. اور جبل السلہ پہاڑ بھی ہے، یہ سلہ پہاڑ. تو گویا کہ 2 اطراف سے تو مدینہ منورہ کی طبعی حیثیت یہ ہے کہ یہاں سنگلاخ چٹانی زمینیں ہیں، یہاں سے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا. یعنی مشرق کی طرف سے بھی کوئی حملہ آور، اس مقام سے بھی کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، مشرقی سائڈ سے بھی کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، یہ جو علاقہ ہے ادھر سے بھی کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور اس طرف سے بھی اس لیے کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہاڑ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سنگلاخ چٹانی علاقہ ہے. اور تیسرا طرف، اب یہ تو مدینہ کا مشرق ہے، یہ مغرب ہے. نیچے کی طرف جنوب ہے. جنوب کی سائڈ سے بھی مدینہ منورہ پر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنوب کی طرف سے اکثر باغات تھے اور گھر تھے اور بڑے بڑے قلعے تھے. لہٰذا جنوب کی طرف سے بھی اگر دشمن کوئی آتا تو وہ مار کھاتا. 3 اطراف سے مدینہ منورہ گویا کہ حفاظتی طور پر ایک قدرتی حفاظتی باڑ کے اندر بند تھا
3 اطراف سے، مشرق سے حر شرقیہ، مغرب سے حر غربیہ، اور جنوب کی طرف سے باغات تھے اور قلعے تھے۔ لہذا جنوب کی طرف سے بھی اگر کوئی حملہ آور ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ جنوبی سائڈ سے جو ہے لوگ چھپ کر درختوں کی اوٹ میں اور قلعوں سے چھپ کر ان پر وار کرتے تو وہ نہیں آ سکتے۔ تو ایک طرف کا علاقہ ہے اوپر کی طرف شمال، یہ پورا کا پورا شمال ہے مدینہ کا، اور یہ اس سنگلاخ چٹان سے لے کر ان سنگلاخ چٹانی زمین تک یہ جو پورا علاقہ ہے یہ تقریباً کوئی 5.5 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یہ کھلا علاقہ ہے، اور دشمن اگر حملہ آور ہوتا تو اسی طرف سے حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تو یہ تو میں نے مدینہ کی کچھ طبعی حالت آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب ہم آتے ہیں جنگ احزاب کی طرف اور اس کے اسباب کی طرف۔ پہلے کچھ چیزیں اور بھی ذہن میں رکھیں۔ مدینہ منورہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں 3 بڑے یہودی قبائل آباد تھے۔ ایک بنو قینوقاع تھے جو کہ مدینہ کے بہت بڑے تاجروں میں شمار ان کا ہوتا تھا، اور یہ بہت بڑے تجار تھے، اور سونے کا اور لوہے کا اور چاندی کا کاروبار ان کے پاس تھا، اور ان کی تجارت جو ہے دور دراز علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بنو قینوقاع سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے تو یہاں کے مشرکین سے اور یہاں کے یہودی قبائل سے اور مسلمانوں تینوں کا ایک اتحاد بنایا تھا اور سب سے معاہدہ کیا تھا کہ بیرونی حملہ آور کے خلاف ہم سب ایک ہوں گے، اور اس معاہدے پر سب نے دستخط کیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اس معاہدے میں بات لکھی تھی کہ کوئی بھی فیصلہ ہو وہ مجھ سے کروائیں گے۔ لہٰذا بنو قینوقاع کو جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو بنو قینوقاع کو کچھ جو ہے اس میں مسلمانوں سے وہ جلنے لگے، اور اس جلن کے اندر جو ہے گویا کہ وہ بعض اوقات مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے اور طرح طرح کی گالم گلوچ اور طرح طرح کی باتوں پر اتر آتے۔ تو پھر جو ہے بنو قینوقاع نے ایک بازار میں گئی ایک عورت کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کی۔ عورت کو ایک سنار نے کہا کہ تم اپنا منہ دکھاؤ، اس نے منہ نہیں دکھایا تو اس کے دوپٹے کو چادر کو پیچھے جو ہے کسی چیز کے ساتھ باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی بیچاری تو اس کی چادر خود ہی اتر گئی، اور سارے اس کے ساتھ کہا استہزاء کرنے لگے اور ہنسنے لگے۔ تو اس پر ایک مسلمان کو غصہ آیا کہ یہودی کو قتل کر دیا، اور یہودیوں نے پھر ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس طرح گویا کہ ایک فساد شروع ہو گیا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، اور عبداللہ ابن ابی منافق جو ابھی حال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، اس نے ان سب کو چھڑایا، اور یہ لوگ یہاں سے گئے شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ان کے کسی مرد کو زندہ نہ چھوڑا جائے، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق نے ان کو چھڑوایا، اور یہ لوگ شام گئے، اور وہاں اکثر خود اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ان کو قتل ہونا تھا، لیکن یہاں عبداللہ ابن ابی منافق بیچ میں آ گئے، سردار تھے، ان کو بچا لیا۔ لہٰذا شام میں جا کر یہ سارے کے سارے خود مر گئے۔ یہ تو بنو قینوقاع تھا۔ ایک دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا، اور یہ سن 4 ہجری میں جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کو بہت کافی بڑا زخم لگا اور مسلمانوں کے 70 لوگ شہید ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زخم آئے، تو اس پر بنو نذیر کے اندر کچھ جرت پیدا ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے میں ان کے ہاں گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر گرانا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے چونکہ بدعہدی کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہہ دیا کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ پھر جو ہے ہم محاصرہ کریں گے آپ کا۔ لہٰذا یہ لوگ اپنے سامان ساری چیزیں جو ہے باندھ کر یہاں سے خیبر چلے گئے۔ خیبر مدینہ منورہ سے شمال میں تقریباً 184 کلومیٹر اوپر شمال کی طرف ایک علاقہ ہے جہاں الگ سے یہود آباد تھے، وہ ایک الگ علاقہ تھا یہودیوں کا۔ یہ تو 2 قبیلے ان کا تو یہ ہوا۔ ایک تیسرا قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ جو یہاں رہ گیا، اس کا انشاءاللہ ابھی جنگ احزاب میں ذکر آئے گا۔ تو یہ تو مدینہ کے یہود تھے۔ اب اس سے پہلے چونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد جیسی بڑی خطرناک جنگیں جو ہے وہ پیش آئی تھی،
اور جنگ بدر میں کفار کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا۔ یہی بنو نذیر کے جو یہودی اور خیبر کے جو یہودی تھے، انہوں نے باقاعدہ مل کر سازش کی اور مکہ گئے اور طرح طرح کے جو ہے قبائل میں، کفار قبائل میں، مشرکین قبائل میں گھومتے پھرتے رہے اور سب میں یہی سازش کی کہ ان سب کے خلاف، یعنی مسلمانوں کے خلاف سب مل کر ایک حملہ کریں اور تمام قبائل اکٹھے ہو کر جو ہے آخری بار ان پر حملہ کر دیں تاکہ اسلام کا یہاں سے خاتمہ کر دیا جائے۔ اور خیبر کے اور بنو نذیر کے بڑے بڑے سرداران جو ہے گئے، وہ باقاعدہ انہوں نے وہاں جا کر پھر جو ہے مکہ کے اندر قریش کے جو بت تھے ان کے سامنے انہوں نے سجدے بھی لگائے کہ اگر آپ لوگوں نے مسلمانوں کو ختم کر دیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہم آپ کے بتوں پر ایمان لے آئیں گے، یعنی اس حد تک وہ چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو جو ہے ذکر بھی کیا ہے۔ تو لہٰذا دشمن گویا کہ جنوب سے، شمال سے، ہر طرف سے جو ہے گویا کہ مسلمانوں پر امڑ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یوں لاوا پک رہا ہے خیبر کے اندر، اور اسی طرح نجد کے جو قبائل ہیں، فزارہ ہے، اشجع ہے، بنو اسد ہے، سلیم ہے، کنانہ ہے، بنو مرہ ہے، غطفان ہے، قریش ہے، ان سب کے اندر گویا کہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہے اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شورا بلائی اور شورا میں سب کے سامنے بات رکھی کہ کیا کیا جائے، کس طرح جنگ لڑی جائے، میدان جنگ میں جنگ لڑی جائے یا مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے اور وہ فارس کے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مدینہ چونکہ 3 اطراف سے تو بند ہے، جنوب کی طرف سے باغات ہیں، اس سائڈ سے تو باغات ہیں اور قلعے ہیں، اور مشرق کی طرف سے جو ہے گویا کہ سنگلاخ چٹانی زمین ہے، اور مغرب کی طرف سے جبل صلہ ہے اور اوپر کی طرف سنگلاخ چٹانی زمین ہے۔ لہٰذا 3 اطراف سے تو مدینہ محفوظ ہے، لیکن اوپر کی طرف سے جو ہے مدینہ چونکہ محفوظ نہیں ہے، یہاں ہم خندق کھود لیں گے۔ یہ جو پورا علاقہ ہے دیکھو، یہ خندق ہے، یہ خندق کھودی ہوئی ہے۔ اس سنگلاخ چٹان سے لے کر ان سنگلاخ چٹانوں تک جو ہے تقریباً 5.5 کلومیٹر طویل ایک خندق کھودی گئی۔ اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں اور اس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں ایک خندق کھودی جائے تاکہ ہم اپنا دفاع کر سکیں اور اندر رہ کر ہم جنگ لڑیں گے۔ تو دشمن باہر جو ہے بیٹھا رہے گا، کب تک بیٹھا رہے گا؟ 1 مہینے 2 مہینے، آخر کار یہاں سے چلا جائے گا۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں، لہٰذا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اگر عددی تعداد کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کی کل تعداد عورتوں بچوں سمیت ٹوٹل 3000 تھے، اور ادھر سے دشمن جو ہے بعض روایات میں 20,000، بعض روایات میں 40,000، بعض روایات میں 15,000، لیکن بہرحال جو بھی بہت بڑا لشکر، چونکہ عرب کے سارے قبائل جو ہے وہ امٹ آئے تھے، اور ان میں خاص کر جنگجو قبائل میں سے غطفان جو نجد کا بہت بڑا قبیلہ تھا، یہ ہزاروں جنگجوؤں کے ساتھ جو ہے یہاں آیا۔ پھر بنو مرہ، کنانہ، اوپر نقشے میں یہاں جو ہے نام دیے گئے ہیں، بنو اسد، اشجع، فزارہ، یہ سارے لوگ جو ہے گویا کہ باقاعدہ جنگ کے لیے یہاں امٹ آئے۔ ویسی جس طرف خندق کھودی گئی ہے، پیچھے نیچے آپ تصویر میں دیکھیں ذرا، یہ احد پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ کے دامن میں اس سائڈ یوں خندق کھودی گئی ہے مدینہ کے گرد۔ پیچھے احد پہاڑ رہ جاتا ہے، اور گویا کہ یہاں شہر کے شمال میں جو ہے گویا کہ ایک خندق کھودی گئی، اور شہر کی دفاع اور حفاظت کے لیے۔ لہٰذا یہ دوسری تصویر میں آپ کو جو ہے گویا کہ یہ خندق کا مقام نظر آ رہا ہے، اور پیچھے جو ہے یہ احد پہاڑ ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو، ان تصاویر کو ذرا اچھی طرح دیکھیں، آپ کو بہت ساری چیزیں یہاں نظر آئیں گی۔ تو اب جب یہ مشورہ طے پایا کہ خندق کھودی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کی ذمہ داری لگائی۔ اب دیکھو، خندق تقریباً 5.5 کلومیٹر طویل ہے، 5544 میٹر، یعنی 5.5 کلومیٹر طویل لمبائی، یہاں سے لے کر یہاں تک خندق کی جو طوالت ہے وہ 5.5 کلومیٹر ہے، یعنی 5544 میٹر ہے، اور چوڑائی خندق کی تقریباً 5 میٹر رکھی گئی۔ 5 میٹر تو خندق کی یوں چوڑائی رکھی گئی،
تاکہ کوئی گھوڑا وہاں سے دور سے جو ہے آتے ہوئے چھلانگ لگا کر اس کو پار نہ کر سکے۔ اور اسی طرح اس کی گہرائی تقریباً کچھ کم 4 یعنی 3.5 میٹر گہرائی رکھی گئی، یعنی اتنی گہرائی رکھی کہ ایک انسان اس میں کھڑا ہو تو سر تک ڈوب جائے، اس حد تک اس کی گہرائی رکھی۔ اور پھر مٹی نکال کر دشمن کی سائڈ جو ہے مٹی ڈال دی، تو اس سے خندق اور زیادہ گہری ہو گئی۔ لہٰذا یہ ایک گویا کہ ایک عجیب جنگی تکنیک تھی، اور عرب لوگ اس سے انتہائی ناواقف تھے اور ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ کفار کے آنے سے پہلے خندق تیار کرنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق مکمل کر لی، صحابہ کرام نے خندق مکمل کر لی، تو دشمن آ پہنچا سروں پر۔ ویسے دوران خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام کو بڑے مصائب سے اور تکالیف سے دوچار بھی ہونا پڑا، اور کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ بالکل نہیں، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کھانے پینے کی چیزیں بالکل نہیں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے جو ہے وہ قمیض ہٹائی اور فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہیں، اور صاحب قصیدہ بردہ نے اسی کی طرف یوں اشارہ کیا ہے، ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتکت قدمه زر من ورمی وشد من صغب احشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الادم وشد من صغب احشاءه وطوى، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے گویا کہ اپنے پیٹ پر جو ہے پتھر بھی باندھے تھے، تحت الحجارة كشحا مطرف الادم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم۔ لہٰذا جنگ کے دوران جو ہے بڑے مصائب اور تکالیف، خاص کر خندق کھودتے ہوئے بعض اوقات جو ہے گویا کہ صحابہ کرام بھوک سے دوچار ہو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خندق کی کھدائی کے دوران بہت ساری نبوت کی نشانیاں بھی نظر آئیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ ظاہر ہوا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم نے بھوک کے سخت آثار دیکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں تو میں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، اور ان کی بیوی نے تقریباً 2.5 کلو جو پیسا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے کچھ کھانا تیار کیا جائے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، خندق کھود رہے تھے، تو میں نے چھپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آ جائیں اور آپ کے لیے کھانا تیار ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو دعوت دے دی کہ آ جاؤ، جابر کی دعوت ہے۔ اب حضرت جابر تو پریشان ہو گئے، جلدی سے دوڑتے ہوئے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب لوگوں کو بلا لیا ہے۔ تو ان کی بیوی بہت سمجھدار خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ بتایا کہ اتنا سا کھانا ہے؟ کہا میں نے تو کہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا ہے۔ تو فرمانے لگی کہ کوئی بات نہیں، جب انہوں نے بلایا تو انشاءاللہ وہی پورا کریں گے، ہمارے ذمہ جو چیز تھی وہ ہم نے کر لی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو بلایا، ہانڈی پر خود بیٹھ گئے اور سب میں کھانا تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ ہانڈی بھری کی بھری رہ گئی، اور 1000 کے قریب جو لوگ خندق کو کھدائی کر رہے تھے ان سب کا ایک کھانا پورا ہو گیا۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ معجزہ یہاں ظاہر ہوا۔ اسی طرح دوران خندق جو ہے نعمان بن بشیر صحابی ہیں، ان کی بہن جو ہے وہ خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئے، اور اس لیے لائی کہ میرے ماموں اور بھائی کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کھجوریں لے لی اور کپڑے پر یوں بکھیر دیں، اور پھر تمام خندق والوں کو دعوت دی، اور سب جب آ گئے تو اس سے کھانے لگے، اور وہ کھجوریں جو ہے گویا کہ وہ اس حد تک زیادہ ہو گئی کہ چادر سے جو ہے وہ نیچے گویا کہ وہ چادر اتنی بھر گئی کہ چادر سے گرنے لگی، اور سارے اہل خندق نے یعنی تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں نے اس کو کھایا، لیکن پھر بھی وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح اور بہت سارے ایمان افروز واقعات۔ ایک چٹان سامنے آئی جو کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ایک ضرب لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس میں جو ہے کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ پھر ایک دوسری ضرب لگائی اور کہا کہ یمن کے
باغات مجھے اس میں دکھائے گئے، اور تیسری ضرب لگائی، پھر کہا کہ بصرہ کے محلات مجھے دکھائے گئے۔ لہٰذا واقعی ایسا ہی ہوا کہ آئندہ چند سالوں کے بعد پھر جو ہے 8-10 سالوں کے بعد یہ سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں پھر فتح ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو یمن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فتح ہو گیا، اور بصرہ بھی، اور کسرا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے 5-6 سال بعد جو ہے فتح ہو گیا۔ تو اس طرح اور بھی بہت سارے جو ہے واقعات جو کہ ابھی وقت کم ہے ان کو میں اب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود خندق جو ہے کھودتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی خندق ہے، 5.5 کلومیٹر طویل ہے۔ 5.5 کلومیٹر طویل کا مطلب یہ تو بہت طویل، یعنی مثال کے طور پر 1 کلومیٹر 1000 میٹر ہوتا ہے، ظاہر بات ہے۔ تو 5.5 کلومیٹر صدر سے لے کر اور وہ تقریباً لالو کھیت تک کا علاقہ، اتنی طویل جو ہے گویا کہ 5 کلومیٹر یا 5.5 کلومیٹر تقریباً اتنا بنتا ہوگا۔ تو اتنی طویل خندق جو ہے صحابہ کرام نے کھودی، اور ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میں شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے صحابہ کرام کو گرمانے کے لیے اور ان کو جوش دلانے کے لیے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی لگی تھی، بہت زیادہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش اور زندگی اگر ہے تو صرف آخرت کی زندگی ہے، فرحم الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی پر رحم کیجیے، اور اسی طرح اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجیے۔ اور صحابہ کرام آگے سے یوں جواب دیتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے، اپنے جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک ہماری جانوں میں جان ہے، جب تک ہماری زندگی میں ہماری جسموں میں خون کا آخری قطرہ ہے، اس وقت تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو ہے وہ ایک صحابی کی روایت ہے کہ وہ فرماتے کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار، رضی اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے تھے، اور اس میں آخر میں جو نون ہے اس کو کھینچتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی انداز سے میں پڑھتا ہوں، اور ان اشعار کو سیکھ لیں، آپ حضرات بھی پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مزہ بھی آئے گا۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا وثبت الاقدام ان لاقینا وانزلا سکینة علینا انا اذا صیح بنا ابینا ابینا ابینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پڑھا کرتے تھے۔ کیا مقام تھا وہ، اور کیسے لوگ تھے، اور کیا مزہ ہوگا اس دور کا کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی شفقت اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ جو ہے اس مشقت بھرے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے رضیہ اشعار اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقات دیتے اور نہ ہم نمازیں پڑھتے، فاغفر فداء لک ما ابقینا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور دشمن کے مقابلے میں جب ہمارا دشمن سے ٹاکرا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھیے، میدانی کرکٹ میں ٹاکرا نہیں، میدانی جنگ میں دشمن سے ٹاکرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب میدانی جنگ میں دشمن سے ٹاکرا ہو تو اے اللہ ہم کو ثابت قدم رکھیے، ثابت قدم رکھیے۔ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَّاقَيْنَا وَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا 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 وَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اے اللہ ہم پر اپنا سکینہ نازل فرما دیجئے، ہمیں صبر دے دیجئے، اور ہمیں ثابت قدم رکھیے اس سخت ترین مقام پر۔ ان الاولیٰ قد بغوا علینا، بے شک دشمن نے ہم پر حملہ کیا ہے، ہم پر بغاوت کی ہے۔ اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا، جب دشمن ہم سے آ کر
یہ کہے گا کہ کلمے سے انکار کرو، اللہ کے رسول سے انکار کرو، تو ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اشعار پڑھتے، صحابہ کرام کے کو ولولہ، جوش اور جذبہ دلاتے، میدان جنگ میں رضی اشعار پڑھنا، نظمیں پڑھنا، جہادی، یہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشعار کو ایک بار میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لك ما ابقینا وثبت الاقدام ان لاقینا وانزلا سکینة علینا انا اذا صیح بنا ابینا ابینا ابینا، جب دشمن ہم پر چیخ کر آئے، انا اذا صیح بنا ابینا ابینا ابینا، اور ہم سے کلمہ کفر کہنے کو کہے تو ہم انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام ایسا ہی کرتے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی۔ جس دن خندق مکمل ہوئی اسی دن جو ہے لشکروں کے لشکر جو ہے وہ مدینے پر حملہ ور ہوئے اور آ پہنچے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض اور ایک طویل ترین خندق سے ان کا واسطہ ہے تو دشمن حیران ہو گئے کہ یہ کیسی جنگی ٹیکنک تھی، کبھی عرب میں اس طرح کی جنگی ٹیکنک کبھی اپنائی ہی نہیں گئی تھی۔ اور ہزاروں کی تعداد میں دشمن نے گویا کہ احد پہاڑ کے دامن میں، یہ احد پہاڑ ہے، اس احد پہاڑ کے دامن میں یہاں گویا کہ پڑاؤ ڈال دیا، اور ادھر آگے سے جو ہے خندق تھی، لہٰذا یہ خندق ہے پوری۔ اب دشمن انتظار کر رہا ہے کہ کب ہم کس طرح حملہ کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ادھر صحابہ کرام تیر انداز کھڑے ہیں، جب بھی کوئی قریب آئے تو ان پر تیر اندازی کی بارش کر دیتے۔ اس طرح جو ہے دشمن کو رو کے رکھا، یہاں تک کہ کچھ لوگ خندق کو پار بھی کر گئے، ابو جہل کا بیٹا اور کچھ لوگ، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کا کام تمام کیا اور کچھ لوگ بھاگ گئے۔ اس طرح یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور تقریباً 1.5 مہینے تک دشمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا محاصرہ کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر کار انہی کفار میں سے ایک شخص، نعیم بن مسعود نامی ایک شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، اور اسلام قبول کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسی حالت کو، یہ جو انتہائی تکلیف دہ حالت تھی، اس میں چونکہ مدینہ کے اندر جو جنوب کی سائڈ میں یہ جو علاقہ ہے جنوب کی طرف، اس طرف ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ دشمن کے ساتھ مل چکا تھا۔ بنو قریظہ وہ دشمن کے ساتھ مل چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے سے گویا کہ نکل چکا تھا، لہٰذا جنوب کی طرف سے مسلمانوں کو کچھ خطرات محسوس ہو رہے تھے۔ تو اسی دوران اللہ رب العزت کی ایک مدد آئی، اور قرآن مقدس نے اس سختی کو یوں بیان کیا ہے، یہ جنگ اگرچہ خونخواری کے اعتبار سے تو اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن اعصابی جنگ کے طور پر، اور اس طرح جو ہے ڈر اور خوف اور پریشانی اور محاصرے کی یہ جو خوف تھا یہ بہت زیادہ تھا۔ اسی کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو کہ اذ جاءتکم جنود، کہ تم پر جب لشکروں کے لشکر آئے، یہ دیکھیں لشکروں کے لشکر، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، تو پھر ہم نے ان پر ایک طوفان بھیجا، تو اور ہم نے وہ اپنا فرشتوں کا لشکر اتارا آپ لوگوں کی مدد کے لیے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور آگے فرماتے ہیں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ، جب کہ تمہارے پر لشکروں کے لشکر اوپر کی طرف سے یعنی شمال کی سائڈ سے آئے، من فوقکم، ومن اسفل منکم، اور جنوب کی سائڈ سے آئے، جنوب کی طرف سے مراد بنو قریظہ ہے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی، جب اتنا بڑا لشکر دیکھا مسلمانوں نے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے جو ہے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، پھر کچھ لوگ مسلمانوں میں سے اللہ کے بارے میں کچھ گمان کرنے لگے، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس
بہت بڑی آزمائش میں مسلمان گویا کہ آزمائے گئے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ایک سخت وقت آ پڑا مسلمانوں پر۔ تو اب اللہ رب العزت کی مدد کہ ایک آدمی بنو غطفان جو قبیلہ ہے بہت بڑا، اس میں سے ایک آدمی جو سردار تھا مسعود بن نعیم بن مسعود، وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن میں ایک چال چلتا ہوں اور میں کچھ اپنی طرف سے باتیں ملاؤں گا اور دشمن کے اندر توڑ پیدا کروں گا۔ ویسی 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ایک میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں الحرب خدع، جنگ دھوکہ ہے، اور ایک جو ہے 2 بھائیوں کے درمیان میں 2 مسلمان بھائی اگر ناراض ہیں ان کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، توریہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ایسی بیوی کہ جو بار بار تنگ کرتی ہو، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، تو اس کے سامنے بھی گویا کہ کچھ توریہ کیا جا سکتا ہے، اور جنگ میں بھی گویا کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور بیوی کو کہ ہاں لا دیں گے، چلو کوئی بات نہیں، تیرے لیے ایسی اچھی چیز لاؤں گا کہ یاد رکھے گی، تو پھر جو ہے تو کبھی کبھی اس کو لا کر بھی دے دو، یہ نہیں کہ ہمیشہ دھوکہ دینا ہی جائز ہے۔ ہاں ان کے نخرے اور مکر بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے جو ہے ان کے ساتھ چونکہ وہ ان کی مثال ٹیڑھی پسلی کی ہے، لہٰذا اگر زیادہ دباؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں آخری خطبے میں جو ارشاد فرمایا، تو ان کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی ساری مرادوں کو پوری کرو۔ اگر عورتوں کی ساری مرادوں کو پورا کر دیا جائے تو پھر مرد بیچارے کے پاس کچھ نہ رہے، اس چیز کا خیال رہے۔ تو یہاں نعیم ابن مسعود نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ان سے کچھ دھوکہ کرتا ہوں۔ اور وہ گئے اور جا کر جو ہے بنو قریظہ، جو جنوب میں بنو قریظہ یہودی تھے، ان کے پاس گئے اور ان سے کہا دیکھو یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بنو غطفان ہیں، قریش ہیں، بنو سلیم ہیں، کنانہ ہے، بنو فزارہ ہے، یہ سارے کے سارے تو ابھی چلے جائیں گے، اور ظاہر بات ہے آپ لوگ اکیلے رہ جاؤ گے، پھر کیا آپ لوگوں کا کیا بنے گا؟ پھر تو مسلمانوں کی تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ہوں گی، لہٰذا اب تمہیں ایک چال چلنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیا چال؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ قریش والوں سے اور بنو غطفان سے اور کنانہ وغیرہ سے کچھ لوگ مانگ لو، اپنے پاس رکھ لو، ایسا ان کو یہ قید ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تم سے بھاگ جائیں، اور ان سے کہہ دو کہ بھائی ہمیں کچھ لوگ اپنے بڑے بڑے سردار جو ہمارے پاس رکھوا دو، ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑتے ہیں ورنہ نہیں لڑتے۔ اسی طرح ادھر جو ہے اوپر جب وہ گئے قریش والوں کے پاس، تو قریش والوں کو کہا کہ دیکھو میں آپ کو یہودی جو بنو قریظہ یہودی ہیں وہ تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساز باز کر لیے، اور وہ تو تمہارے خلاف جو ہے گویا کہ ایک سازش کر رہے ہیں، اور سازش یہ ہے کہ وہ تم سے تمہارے کچھ بندے مانگیں گے، لہٰذا ان کو اپنے بندے نہیں دینا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں کو، تمہارے بندوں کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے۔ اسی طرح غطفان کے پاس گئے، ان کو بھی یہ کہا، سلیم کو بھی یہی کہا، اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ خبر اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے اور مسکراتے تھے۔ جب یہ خبر عام ہو گئی تو اب دشمنوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ اب ادھر جو ہے قریش والوں نے کچھ لوگ بھیجے کہ کل ہفتے کا دن ہے، ہم یکدم حملہ کریں گے مسلمانوں پر۔ تو اسی دوران بنو قریظہ والوں نے کہا قریش سے کہ ہم تو اس وقت تک، آج تو ہفتے کا دن، ہم ویسے بھی نہیں لڑیں گے، لیکن ہم اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک آپ اپنے کچھ سردار ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ لہٰذا قریش والوں نے کان کھڑے کر لیا، اللہ یہ کیا بات ہے، یہ تو کہیں ہمیں گرفتار کر کے مسلمانوں کے حوالے نہ کر دیں۔ اس طرح جو ہے گویا کہ دشمن کے اندر پھوٹ پڑ گئے۔ غطفان والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس طرح بنو قریظہ والے یوں کہہ رہے ہیں، تو دشمن کے اندر ایک پھوٹ پڑی، اور پھر اللہ رب العزت نے رات کو جو طوفان بھیجا، تو ان طوفان نے ان کی ہانڈیاں الٹ دیں اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور گویا کہ وہ ریحاں و جنود لم تروہا، اللہ نے گویا کہ ایسی ہوا بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا لم تروہا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج بھی دشمن پر اللہ رب العزت نے کرونا وائرس مسلط کیا ہوا ہے، افغانستان کے میدانوں سے نکل رہا ہے، لیکن کرونا وائرس بھی ان پر مسلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر گویا کہ مسلمانوں کو فتح دی، اور دشمن یہاں سے جو ہے دم دبا کے بھاگا، اور بہت بڑا طوفان جو ان پر آیا تو ان کے لشکروں کے لشکر جو ہے وہ یہاں سے بھاگے، ان کی آگ وغیرہ بجھ گئی، اور سخت سردی تھی، لہٰذا اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دے دی، اور دشمن ناکام و نامراد ہوا۔ اور پھر جب
دشمن چلے گئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ بنو قریظہ کی خبر لو، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب میں جا کر بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے، لیکن بنو قریظہ کے جو ہے جتنے بھی مرد تھے 700 کے قریب، وہ سب پکڑ کر لائے گئے، چونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی اور دشمن کو اسلحہ، ساز و سامان، طرح طرح کی چیزیں دی تھی، لہٰذا ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کے عورتوں اور بچوں کو باندیاں بنائے گئے، اور یوں یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کل زندگی میں تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 10 سالہ زندگی میں 56 جو ہے یا 57 جو ہے وہ غزوات ہوئے، اور ان میں سے بنفس نفیس 27 میں خود شرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الملاحم، گھمسان کی جنگوں کا نبی کہا جاتا ہے، نبی السیف، تلوار کا نبی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رزق میرے نیزے میں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کی اور دشمنوں کو شکست فاش دی، اور طرح طرح کے حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے 10 سالوں میں، لیکن اللہ رب العزت نے فتح سے نوازا۔ تو یہ ایک مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ میرے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ ان معلومات کو آگے تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔